روزی کہاں سے آیا، یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ تو مریم علیہ السلام دھوکے والی عورت نہیں تھی، دھوکہ کھانے والی عورت نہیں تھی. وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دے دے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. وہ تو مریم علیہ السلام کے لیے تھا. اب اس امت کے لیے کہا کہ تقوی اختیار کر لو، میں تمہیں ہر تنگی سے نکال دوں گا. چاروں طرف دروازہ بند ہے، میں تمہیں اس سے نکال دوں گا، اور تم کو ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہو. ایسی جگہ سے تمہیں روزی دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تقوی حاصل کرو. تقوی کیا چیز ہے؟ وہی کلمۃ التقوی. یہ تقوی والی کلمہ ہے، تمہارا کلمہ ہے. یہ کلمہ جو لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے. کلمۃ التقوی یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور جو اس کلمہ کو اپنے اندر لے لے گا وہ تقوی والا بن جائے، تقوی والا بن جائے. اس طرح کہ جو یہ یقین کرتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس کی گولی کہاں کس کو لگے گی، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں کہ میری طرف نشانہ بنایا مجھے ہی لگنا ہے، نہیں، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لگیں گے. ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پستول ہے اس پستول کی گولی اسی کو لگے، جب اللہ چاہیں گے اسی کو لگیں گے. اور دوسرا اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور اس کو مار دیا. لائے تھے دوسرے کو مارنے کے لیے، خود اپنے پستول سے مر گئے. لائے سے لاٹھی دوسرے کے سر پر مارنے کے لیے، اب دوسرے نے کھینچ کے لے لیا اس کے ہاتھ سے لاٹھی اور اسی کے سر پہ مارا، اسی کے سر پھوڑا اپنی لاٹھی سے. تو اللہ جانتے ہیں یہ لاٹھی کس کے سر پہ گرے گی، یہ گولی کس کو لگے گی، اللہ جانتے ہیں. جو اس کلمہ کو اپنے دل میں بسا دیا وہ اس گولی کے دھوکے سے نکل گیا اور اس لاٹھی کے دھوکے سے نکل گیا کہ بھائی یہ لاٹھی سے نہیں ڈرتا، گولی سے بھی نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. بس کھانا اللہ کھلائیں گے، کپڑا اللہ پہنائیں گے. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني فاطعمكم. تم سب بھوکے ہو، تم سب بھوکے ہو مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں. اللہ جس کو کھلائے اس کے سوا سب، اس کے علاوہ سب کھانا لے کر بیٹھا تھا، اپنا کھانا اپنے برتن بیٹھے، ابھی کھانے والا تھا، اتنے میں گھر کے باہر گولی چلی، آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ رک گئے کھانے سے. کہا یہ ڈکیت آ گیا، لوٹنے والا آ گیا، گولی ماریں گے، جان سے مار دیں گے. تو کھانا چھوڑ کے بھاگ گیا.
تیار کھانا چھوڑ کے بھاگ گئے. اب وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہہ رہے کہ سب کھانا تیار ہے، خود انہوں نے کھا لیا. اپنے پاس کھانا ہے نہیں کھا سکتے، اللہ اگر نہ کھلائے، اللہ اگر نہ کھلائے نہیں کھا سکتے. ایسا ہے، دوسرا کھا لے گا تمہارا کھانا. اور دینے جانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں کلکم جائع، حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے تم سب بھوکے ہو الا من اطعمتہ، مگر یہ کہ جس کو میں کھلاؤں. لہذا کھانا تم تو کسی سے مت مانگو، میرے سے کھانا مانگو. کس سے مانگو ہے؟ اللہ سے مانگو. اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اللہ کھلائیں گے. جو کھاتے ہیں نا اللہ کھلاتے ہیں. اس لیے طریقہ سکھایا بھائی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کیونکہ اللہ کھلا رہے ہیں اللہ کے نام سے. اور کھانے سے فارغ ہو کر کسی کی شکریہ ادا مت کرو، اللہ کی شکریہ ادا کرو، اللہ کی تعریف کرو. دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. کسی کو سبب بنایا تو اس کو بھی دعا دے دو اللہم اطعم من اطعمنی. اے اللہ جس کو آپ نے وسیلہ اور ذریعہ بنایا میرے کھانے کا، اس کو بھی آپ کھلائیے، اس کو بھی پلائیے. شرافت ہے. کسی کا کوئی احسان ہو اس کو دعا دے دو. یہ شریف آدمیوں کا کام. اور کمینہ لوگ کیا کرتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں، جاتے ہوئے بدنام کرتے ہوئے جاتے. کھانے میں نمک نہیں کم تھا، کھانا مزہ نہیں ہوا، کیا کچھ کہتے رہتے. حدیث میں ہے کسی کے گھر مہمان آئے، گھر میں جو کچھ ہے چاہے وہ معمولی چیز ہو، اس کو پیش کرنے سے گھر والے شرمائیں تو ان گھر والوں پر لعنت ہے. اور کوئی بھی مہمان گھر والے اس کے سامنے جو کچھ بھی پیش کرے اس کو حقیر سمجھے، اس مہمان پر بھی لعنت ہے. تو گھر والے کو بھی سکھایا، شرافت سکھایا. یہ کلمہ شرافت سکھاتا. جب کلمہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ کلمہ ملا ہے. آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے کلمہ والی زندگی بتائی. کلمہ والے کیسے ہوں گے؟ ان میں تقویٰ ہوگا، ان میں توکل ہوگا. ساری اچھی صفتیں اس میں ہوں گی اور ساری بری صفتیں اس سے نکل جائیں گی. کلمہ والے کی طرح شریف آدمی کوئی نہیں ہوتا. تو میرے محترم دوستو، جب یہ کلمہ صحابہ کو ملا وہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، یہ بتوں کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، اسی کو پوچھتے تھے. بیت اللہ وہ بھی جانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں بتوں کو لٹکاتے تھے. اللہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. اس دھوکے کے دور کرنے کا کلمہ جو ہے
دنیا کے سارے دھوکوں کو دور کرنے کا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کو جب یہ کلمہ ملا سارے دھوکے ان کے کھل گئے، یہ سب دھوکے بڑے بڑے فوجوں کے مقابلہ کر لیتے تھے کچھ لوگ، اور کیسے تھے؟ غلبہ اللہ کی طرف سے، فوجوں سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں۔ فوجوں کے دھوکے سے نکل گئے، ہتھیاروں کے دھوکے سے نکل گئے، سارے میدان میں روم کے بڑے بڑے لشکر کو مقابلے میں وہ غالب آ گئے، صحابہ غالب آ گئے، اس لیے کہ دھوکے سے نکل گئے نا۔ اب یہ اتنے بڑے فوج کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا رہے، فوج چاہے جتنی بڑی ہو، غلبہ اسی کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ کوئی سمندر ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ بھائی میں سمندر ہوں، تمہارے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، اس طرف جانا ہے نہیں جا سکتے، کشتی لاؤ، پھر اس میں بیٹھو، پھر پار نکلو۔ صحابہ کو کلمہ مل گیا تھا، ہاں؟ وہ کہنے لگے یہ سمندر کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، کشتی اللہ سے بنا، اللہ نے بنایا ہے، کشتی چلانے والا پانی پر اللہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، سمندر کو کیا طاقت ہے ہمیں روک دے؟ امیر صاحب نے کہا چلو سمندر پہ گھوڑا ڈال دو، سب نے گھوڑا ڈال دیا، اب پانی پر سے گھوڑا چل رہا ہے، دوسری طرف دشمن جو ہے دھوکہ کھایا ہوا تھا پانی کے، سمندر کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ پانی کے اوپر سے گھوڑے پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، گھوڑے پہ چڑھ کے کوئی سمندر پار ہوتا ہے، نہر پار ہوتا ہے تو گھوڑا بھی ڈوب جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ سب دیو ہیں، دیو ہیں، یہ پانی کے اوپر سے آ رہا ہے، ہاں؟ یہ کہتے ہوئے سب بھاگ گئے، دشمن سب بھاگ گئے میدان چھوڑ۔ صحابہ اس طرف پہنچے پانی کے اوپر سے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دشمن بھاگ گئے، بغیر لڑائی کے میدان میں۔ جب دھوکہ کھل جاتا ہے، کلمہ اندر اتر جاتا ہے تو آدمی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ وہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا، دیکھا کہ وہ گاؤں کا آدمی ہے، کچھ ادھر ادھر کچھ نہیں سمجھتا، اس کو جماعت میں جانا تھا، باہر ملک، پاسپورٹ کی ضرورت تھی، گاؤں کا آدمی تھا، وہ گیا پاسپورٹ آفس میں تو دفتر والے کہنے لگے بھئی یہ گاؤں کا آدمی ہے، الٹا سیدھا کوئی چیز معلوم نہیں ہے اس کو، یہ پاسپورٹ سے کیا کرے گا؟ تو دیکھتے ہی کہہ دیا ان کو پاسپورٹ نہیں ملے گا، جاؤ۔ تو بیچارہ چلے آئے، پھر دوسرے دن گئے، وہ افسر جو تھا وہ بہت غصہ ہو گیا، ارے بھائی کل تم سے کہا نا کہ تم کو پاسپورٹ نہیں دیں گے، آج پھر کیوں آیا؟ جاؤ۔ تیسرے دن پھر آئے، اب وہ افسر کیا کرے، غصہ تو کر لیا، اب کیا کرے گا؟ وہ افسر کہتا ہے کہ تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پاسپورٹ نہیں ملے گا، تم پھر گھوم کے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا ارے بھائی میں تم سے تھوڑا ہی پاسپورٹ لینے آتا ہوں،
میں تو آتا ہوں اس لیے کہ اللہ میاں پاسپورٹ دینے والے ہیں، اب کب دے پتہ نہیں، اس لیے روز آتا ہوں، جب چاہیں اللہ دیں گے، تم سے کوئی گلہ نہیں، تم نہ دو ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ بات کہا اس نے تو افسر سوچ میں پڑ گئے، کہ بھائی یہ تو معمولی آدمی نہیں ہے، اچھا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، پاسپورٹ بنا کے دے دیا۔ تو اس آدمی نے کیا سمجھا کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، ہاں؟ یہ افسر دینے والے نہیں ہیں، دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ اسی طرح سب چیز، ساری چیزیں دینے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب بھوکے ہو، بھوک لگ گئی نا، اب کھانا مطبخ میں جا کے مانگتے ہیں بھائی مجھے کھانا دو، اور مطبخ والے کھانا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھائی مطبخ والے کھانا دے رہے ہیں، نہیں، مطبخ والے نہیں دے رہے ہیں، تو سب کچھ اللہ دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا مجھے کلمہ پر رہنا ہے، کلمہ والی زندگی بنانا ہے، کلمہ والی زندگی۔ اور کلمے والی زندگی یہ نہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں وہ موم بتی جلاتے تھے پہلے، وہ مسجد میں آتا اور روزانہ یہ کہتا یہ گھر اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ موم اللہ کے گھر کا ہے، لہذا میں لے جاتا ہوں، روزانہ وہ چرا کے لے جاتا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ارے بھائی مسجد میں موم بتی رکھا ہوا ہے نا، وہ ایک چور آیا اور آیا کہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ گھر اللہ کا ہے، موم اللہ کے گھر کا ہے، لہذا میرے لینے میں کیا حرج ہے، وہ یہ کر کے لے کے چلے جائے۔ مسجد والے دیکھتے ہیں کہ بھائی روزانہ موم بتی چوری ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ آدمی ایسا کر رہا ہے، تو دوسرے دن وہ ایک لاٹھی لے کے آیا، وہ جب سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا، وہ آدمی پیچھے سے لاٹھی لے کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا یہ گھر اللہ کا ہے، تم بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ لاٹھی بھی اللہ کی ہے، یہ کہہ کے اس کے سر پہ مارا۔ تو پھر ایسا نہ سمجھنا پھر دوسرے کی چیز لے جائے کہ بھائی دینے والے تو اللہ ہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، میں لے جاؤں۔ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور پکڑا گیا تو کہنے لگا کہ بھائی یہ پیسہ تو آپ کا نہیں ہے، یہ پیسہ اللہ کا ہے، آپ نے جیب میں رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں، بھائی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے، اور کسی کی چیز چھین کے نہیں لے جائیں گے، تو اللہ کھلاتے ہیں۔ کلکم جائع الا من اطعمتہ، اگر میں جس کو کھلاؤں، فاستطعمونی، میرے پاس کھانا مانگو۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا، اوطعمکم،